السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان. سکون کی آواز شروع ہو گیا ہے بھائی جان. آپ کو پتہ ہے اب ہم لوگ بڑے خطرناک اور انٹرسٹنگ مرحلے میں آ چکے ہیں، کیونکہ ہمارے 3 راؤنڈز ہوں گے، جس کے اندر حمد کا ہوگا، پھر منقبت کا بھی ہوگا، اور اس کے بعد نعت کا ایک راؤنڈ ہوگا. پھر ایونچولی آج بہت ایک آپ کو نیوز بھی دے دیں، آج کی پرفارمنس کے اوپر ہمارے 4 کنٹیسٹنٹس ہیں. آج کی پرفارمنس کے اوپر 3 صرف آگے جائیں گے، اور وہ کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 3 کون ہوں گے. ایک ایلیمنیٹ ہوگا. ہاں، وہ حمد اور منقبت کے بعد ہوگا. جی، اور پھر فائنل راؤنڈ میں 3 فائنلسٹ جو ہیں وہ آئیں گے، وہ صرف فائنل اور راؤنڈ ان میں سے ہم ونر جو ہے وہ انشاءاللہ اناؤنس کریں گے. میں تھوڑا سا سیڈ بھی ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت کمپٹیشن جو ہے وہ اب اپنے فائنل مرحلے میں داخل. اچھا، میں سمجھا شاید اب ان کے لیے سیڈ ہے جو گھر جائے گا. یہ ان کے لیے سیڈ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں وہ تو گھر ہی جاؤ نا. مطلب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آگے جی اب ہم بتا دیں آپ کو، جی حافظ احسن صاحب سب سے پہلے تو السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو کہ آپ فائنل تک آ گئے ہیں. پھر عالیہ اکبر بیٹے بہت آپ کو مبارک ہو. عمیر علی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو. عمیر علی بہت مبارک ہو. اس کے بعد توصیف شاہ صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. یہ ماشاءاللہ ہمارے 4 فائنلسٹ ہیں. پھر بات کرتے ہیں ہم لوگ شہزاد حنیف مدنی صاحب کی جو ہمارے جج ہیں، اور پھر مقدس کاظمی صاحب جو ہمارے جج ہیں. اور میں تو کہوں گا سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی طرف سے ان دونوں کے لیے تالیاں ہونی چاہیے، بیکاز جتنی ماشاءاللہ اچھی گائیڈنس اور اچھا انفارمیشن آپ کو دے رہے تھے، یہ بڑی پتہ کی بات ہے. پھر میرے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے. ان کے لیے رہنے دیں. اچھا جی، یہ دیکھیں نا، یہ بھائیوں والی بات ہے. وہاں سے سب سے پہلے تالیاں میں ان کی تالیاں ہم پیک کرا دیتے ہیں. کر لیتے ہیں، بعد میں بچا لیں گے. پہلی بار ہی پیک ہوگی. اچھا جی، آج چونکہ حمد کا دن ہے، آج حمد کا راؤنڈ، اور آج کا راؤنڈ جو ہے وہ انتہائی خوبصورت، اللہ تعالیٰ کی شان میں جس طرح سے بیان کیے جائیں گے اشعار، وہ ہم ضرور اس کا حصہ بنائیں گے. کوئی ٹپ، کوئی گائیڈنس، کچھ ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ ہماری ججز کی ٹپس بہت ضروری ہوتی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. شروع کرنے سے پہلے مقدس صاحب آپ شروع کر دیں. خیر ہے، شہزاد بھائی لکھنے میں مصروف ہیں. رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. ارے واہ، کہ کیا خوب ہے، بیان کر چکا میں کہ کمل ایک ایسا پھول ہے جو ٹھہرے ہوئے پانی پہ میں پیدا ہوتا ہے. اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ میرا سلام، میری حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. سکون کی آواز میں آج اس رب کے حضور جو رب المشرقین بھی ہے، رب المغربین بھی ہے، اس کے لیے بات ہوگی اور انشاءاللہ خوب ہوگی. انشاءاللہ. جی شباب، سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری بات یہ کہ جو بات میں نے بہت ٹائم سے نوٹ کی تھی، آج میں نے اس کو تحریر کر لیا تھا. الفاظ، مفہوم، ادب اور احترام، اس کا بہت خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ غیر مناسب الفاظ اور ایسے الفاظ جو بارگاہ رب العزت میں حمد میں، آج حمد کی بات ہے تو اس میں کچھ اس طرح کے اعتراضی جملے نہ داخل کیے جائیں. حمد کا چناؤ رب العالمین کی شان کے اس کی شان کے مقابل تو نہیں لائے جا سکتے، مگر جتنا آپ بہتر کر سکتے ہیں اس کو بہتر سے بہتر کریں. دوسری اور آخری بات، آواز کو باوقار رکھیں، دلکش انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں. اتار چڑھاؤ میں اپنا لہجہ نرم اور دھیما رکھیں، کیونکہ آج اس خالق ارض و سما کی تعریف کی جا رہی ہے جو ساری کائنات کا رب ہے. یہ میری اپنے بچوں سے. تو سب سے پہلے حافظ احسن آپ ہیں. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ. بیٹے تیری شان اماں نوالو
اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ ہے میری زبان پہ ذکر ہو، ہے میری زبان پہ ذکر ہو، اللہ جل جلالہ تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ۔ حافظ احسن، بہت خوب ماشاءاللہ۔ مجھے لگتا ہے آج آپ کی سانس کا مسئلہ ہوا ہے، بیس میں اسپیشلی سانس کی آپ کی پرابلم ہوئی ہے، ورڈ آپ کو توڑنے پڑ رہے ہیں۔ اوپر جو آپ کے پاس پچ ہے، کمانڈ ہے، کمال ہے، آپ کی آواز جو نکھرتی ہے وہ اوپر جا کے ایک الگ شیپ لے لیتی ہے، لیکن مجھے آج وہ بیس کے اندر آپ کی ذرا تھوڑا سا لگا ہے مسئلہ۔ باقی یہ ہے کہ آپ نے خوبصورت حمد پڑھی ہے۔ جی سر۔ اللہ جل جلالہ۔ آواز میں بیٹے لرزش تھی آج، پتہ نہیں کیا وجہ تھی۔ جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ سانس میں بھی ایسے محسوس ہو رہا تھا، گلا ساتھ نہیں دے رہا تھا، سانس جو کہہ رہی تھی وہ گلا نہیں تسلیم کر رہا، جو گلا کہہ رہا تھا وہ سانس نہیں تسلیم کر رہا، فرق نظر آیا۔ اور نوک، اس کی وجہ سے نوک اور پلک میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ میں بھی فرق نظر آیا۔ اور اگر ایسے جیسے بندہ بھاگ کے آیا ہو، پھر جو نا اچانک سے اسے کہہ دیا جائے آپ سنائیں، تو اس طرح کا جو نا آپ کا گلے کی خشکی بھی اور اس میں فرق نظر آ رہا تھا۔ بہرحال حمد ہے اس خالق ازل کے۔ بٹ صاحب بلیک اینڈ وائٹ دور کی یہ پڑی ہوئی حمد ہے، اور ہندوستان کے ایک بلکہ فلم کے اندر یہ حمد پیش کی گئی ہے، اور بڑے اچھے پڑھنے والوں نے اس کو پڑھا ہے، کیونکہ ہم نے اس طبیعت سے اس کو سنا ہوا ہے۔ تو احسن نے جو فریکوینسی آواز کی پچ ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے مطلب پنچ نہیں بنا سکے اس کا، تو اس میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس میں ایک خاص کیفیت ہے، آپ خود محسوس کریں گے کہ جب یہ اس کا آغاز جب بھی کبھی سنیں گے اس طرز کو آپ، تو آپ کے اوپر دل کے اوپر نا اس کے اثرات اترتے ہیں۔ تو مجھے مطلب ذاتی طور پر، کیونکہ میں تھوڑا ایموشنل بھی ہو جاتا ہوں ان چیزوں پر، تو مجھے وہ کیفیت، وہ طبیعت میں وہ چیز نہیں ملی جو میرا ایک اپنا ان کے بارے میں خیال ہے۔ اچھا، کلام بہت اچھا تھا جیسے شہزاد بھائی کہہ رہے تھے، لیکن احسن وہی بات ہے کہ آپ جو یوزولی جس طرح سے آپ پڑھتے ہو وہ آج فیل جو ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ آئی۔ آپ کو بھی محسوس ہوا ہے یہ بات؟ کسی بھی ثنا خواں کے لیے جو نعت خواں ہو، اس کے لیے حمد پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آئی تھنک ٹون ڈیفرنٹ ہوتی ہے، الفاظ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ میں بہت اچھی بات، آپ نے بڑا اچھی بات چھیڑ دی ہے۔
اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں نے روٹین میں کبھی بھی حمد کی پریکٹس نہیں کی ہوتی. یہ بات طرز کمپوزیشن کی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, وہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے عموماً نعت کی طرف توجہ دی ہوتی ہے. اب کیونکہ سیگمنٹ بہت پیارا نکالا یہ بٹ صاحب نے, شاہ صاحب نے اور نومی بھائی نے, یہ جو چیز نکالی ہے نا کہ آپ, میں تو خادم ہوں نا آپ سب کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو مطلب ان کو جج کرنے کے لیے نکالی ہے نا, تو یہ کمال کی ہے بچوں کی, یہاں سے ان کی سکل کا اندازہ ہوگا. جی عالیہ السلام علیکم, کیسے بیٹے آپ, ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آج گلا بہتر ہے؟ جی چلے بسم اللہ بیٹے, بسم اللہ. شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں. لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو, لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو. ان کی ساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں, ان کی ساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں, خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو, خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو. واہ واہ, سبحان اللہ بیٹے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج بہت خوبصورت نعت, بہت خوبصورت حمد آپ نے پڑھی. آپ کی اوپر جو لاسٹ ٹائم آ رہی تھی پرابلم وغیرہ, وہ آج بالکل نہیں تھی. آج آپ کی بہت اچھے نوٹس لگے ہیں, مجھے بہت مزہ آیا, میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. جی, رینج کے مطابق جتنی رینج تھی اس کے مطابق آج اس نے چناؤ بھی اچھا کیا. جہاں پہ سر رکھنی چاہیے تھی وہاں پہ رکھنے کی کوشش کی, اور کلام کا چناؤ بھی اچھا تھا. لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کچھ لاؤڈ زیادہ ہو گئے. اگر اس میں سافٹنس بھی ہوتی تو پھر بھی بہت اچھا ہونا تھا. تھوڑا سا جو ہے وہ آواز زیادہ جو ہے وہ سخت کر لیا گیا, یہ تھوڑا سا. بٹ صاحب, لائق حمد حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نعت کا ایک طرز کا خاص حصہ ہے, اور اب ان کی بیس میں اگر سنا جائے اور پھر عالیہ اکبر کی آواز میں سنا جائے تو اس نے اس کو خوب نبھایا ہے. خاص طور پر انترے کے بعد مصرع ثانی میں جو اس نے 2-3 نئی جگہ لی ہیں نا, اور پھر ان کو کنٹرول انداز میں وائنڈ اپ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہترین قسم کی اس نے اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ. اور ایک بڑی مزے کی بات ہے بٹ صاحب, جب یہ شاہ جی نے بھی وہ بات تھوڑا سا اشارہ دیا, لیکن میں اس کو تھوڑا اوپن کرتا ہوں. جب اس نے اوپر پنچ کرنے کی کوشش کی نا آواز کو, تو اس نے وہ سید فصیح الدین شاہ صاحب مجھے یاد آ گئے, تو اس نے پورے اپنے ایسے نا جسم کو بھر کے ایسے آئی ہے اوپر کہ میرا سانس نہ ٹوٹے. تو مجھے بہت اچھا لگا. دیکھیں پچھلی دفعہ ہم نے جس چیز کو مطلب پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, اس بچی نے اسی چیز کو سمیٹا ہے. ہاں بالکل, کنٹرول نہیں کیا, وہی اوپننس کے ساتھ آج پڑھا ہے.
اور بہت کمفرٹیبل لگ رہی تھی اس کو پڑھنے میں, کہیں مشکل نہیں آیا ایسے کہ سانس نہ ٹوٹ جائے یا کچھ نہ ہو جائے, تو اٹ واز سم تھنگ ویری نائس ماشاء اللہ. آئی تھنک تھوڑا سا آپ کی کمفرٹ زون سے باہر بھی تھا, جو کہ مجھے یہ چیز بھی زیادہ اچھی لگی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سکون کی آواز. حمد تیری ذات ہے محمود ہے تو, لائق سجدہ تیری ذات ہے, مسجود ہے تو. بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے, بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے, قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو, قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو, لائق حمد تیری ذات ہے, محمود ہے تو. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. عمیر علی, کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز دی ہے, کیا مٹھاس ہے آپ کی آواز میں, واقعی سکون کی آواز ہے. میں جب بھی آپ کی آواز سنتا ہوں ایک لگتا ہے کہ جس طرح کوئی لوری دے رہا ہے, اتنی خوبصورت آپ کی آواز ہے. بہت اچھا آپ کا اتار چڑھاؤ تھا, مجھے تو بہت آج آپ نے بہت اچھی حمد پڑھی ہے. جی سر. کمال جی, بہت خوبصورت. اور میں جو جملے لکھ رہا ہوتا ہوں برسا وہ بول دیتے ہیں, تو آپ سلامت رہیں. بالکل میں نے ابھی یہ سکون کی آواز لکھا ہی تھا, تو اللہ آپ کو زندگی دے بٹ صاحب. اور آپ بتاتے ہیں کہ ایک اچھے خاندان کی جو خوبصورت روایات کا حصہ رب نے آپ کے دل میں ڈالا ہے, بٹ صاحب کو بھی اللہ سلامت رکھے. اور انتہائی کمال, اور دیکھا جائے تو بہت خوبصورت ہے, لیکن پھر بھی ایک دل کی تمنا ہوتی ہے کہ اس میں کچھ اور بھی کیا جاتا ہے. بے شک بے شک. تو وہ میرے اندر ایک مطلب طبیعت میں ویریشن تھی کہ یہ اس کو کر سکتے تھے, اور ان کے وہ ان آواز میں وہ کیپیسٹی تھی, لیکن تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی جگہ ابھی رہ گئی ہیں جو ہونے والی جو ہونے والی. جی کاظمی صاحب. بہت خوب, بہت خوب, بہت اچھا, بہت ہی اچھا. بڑے آرام سے, سوز و گداز سے بھری آواز سے, اور اس طرح پیش کیا جیسے ہم پیش کرنی چاہیے تھی, جس طرح حمد کو جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے تھا اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی. اور ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اور سوز و گداز میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے. آمین. جی توصیف آپ آ جائیں. اچھا, وہی دھیما لہجہ جو ہے وہ بہت سکون والا تھا. ہاں, ایکچولی غلطیاں شاید اس طرح سے نہیں
نظر آئی، لیکن سکون بہت، آواز میں بہت سکون. شاہ جی ویسے یہ بتائیں کہ آپ نے حمد والی کہا فیل کہ حمد میں اتنا زیادہ سافٹنیس اور گریہ زاری اور پھر یہ سب چیزیں، یہ پھر سکون میں کیسے ممکن ہے؟ گریہ زاری میں تو بندہ بے بس ہو جاتا ہے، ہم تو اس سے بار بار اس کی تعریف کرتے اور اس سے مانگتے رہنا ہے. اس کو آپ کیسے سوچتے ہیں؟ مختلف انداز ہے نا اس کے ہاں مانگنے کے. ہاں پنن دا بھی ول آنا چاہیے نا. ہاں ہاں کیا بات ہے، اچھا ہے. سرائکی میں ہاں پنن دا بھی ول چاہیے. تو وہ ول جو ہے نا وہ مختلف انداز ہے. آنسو بہا کے، پھر ایک گڑ گڑا کے، والہانہ، وہ جوش و جذبے کے ساتھ، یہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ جو لفظ ادا کر رہے ہیں نا جی، اس میں ادائیگی میں سکون بھی ہونا چاہیے اور سوز بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ تاثیر پیدا ہو سکے. چلے جی شروع کرتے ہیں. توصیف صاحب آئیے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو نہ کرے بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان. سکون کی آواز میں ابھی بہت خوبصورت حمد پڑھی توصیف شاہ نے. توصیف میں آپ کو ایک برادرانہ مشورہ دینا چاہوں گا. مور کے سارے پر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ 24 گھنٹے نہ پھیلائے تو بہتر ہوتا ہے. آپ کے اندر جو ہنر ہے، آپ کے پاس بہت سر کا کمانڈ ہے، ہر لائن پہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ
کبھی کوئی چیز بڑی مطلب سمپل بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہاں وہ مور ہے. تو سر میں کمال ہے آپ کا اور وہ سارا کچھ ہے. مجھے تھوڑا سا لگا تھا کہ ہر لائن کو زیادہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ میری رائے. باقی سر بٹ صاحب نے ایک بات کی, وہ ایک روٹین کے مطابق بندہ جس سر سے مانوس ہوتا ہے نا, اس سے ادھر ادھر جائے تو اس سے جو نا توجہ ہٹ جاتی ہے, یا وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار. جبکہ میں کہتا ہوں کہ اس بچے کی ذاتی محنت ہے. ذاتی محنت بٹ صاحب یہ ہے کہ اس نے جو روٹین کے مطابق اس میں سر لگتے ہیں اس سے ہٹ کے بھی اس نے سر لگا. بالکل بالکل. اور یہ خوب بات ہے, یعنی ایک پڑھنے والے کے لیے یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. بالکل. کہ اس نے یہ نہیں روٹین کے مطابق مکھی پہ مکھی ماری یا روٹین کے مطابق. وہ بہت اچھا کیا ہے اس نے, جو ٹیون اپنی اور وہ جو تھوڑا سا ہٹ کے کی, وہ بہت اچھا ہے. مجھے صرف لگا کہ ہر لائن پہ مطلب اچھا اس میں یہ ہے نا کہ چونکہ میں اپنے خیالات جی آپ بٹ صاحب وہ یہ کہ ایک ہی جو نا انترے میں سب کچھ دکھانا ہے. تو اب جب سب کچھ دکھانا ہے, میں آپ کو ان کی نفسیات بتا رہا ہوں, تو اس کا جی چاہا ہے توصیف صاحب کا کہ میں وہ کچھ بھی کہہ دوں جو میں نے دوسرے جملے میں دوسرے انترے میں کہنا تھا یا تیسرے میں کہنا تھا. اس نے ایک مہینہ مکس کر کے ہمیں سنا دیا بھی میری آواز میں ورائٹی ہے. بالکل بالکل. لیکن اس ورائٹی میں اب آتے ہیں دوسری طرف. یہ تو ہوئی ورائٹی. دوسری طرف یہ کہ حمد کے اندر اتنے جھٹکے کے ساتھ کلام کو پکڑنا, یہ لفظ کو پکڑنا, یہ سوٹ نہیں کرتا. جھٹکوں کو کم کیا جائے, سافٹنس لائی جائے اور سکون لایا جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے تو صاحب زندہ باد. بٹ صاحب حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی لکھی ہوئی یہ حمد تھی. اس حمد کو مظفر وارثی صاحب کا ایک اپنا ٹون تھا, ایک مخصوص ان کا انداز تھا, انہوں نے اسی انداز میں پڑھا. اس کے بعد اس کو استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے پڑھا اور دماغ میں آتا ہے کہ خان صاحب نے جو پڑھا وہ فائنل تھا. لیکن یہ بلا تشبیہ ان کی مثال کوئی نہیں ہے, وہ ہمارے لیجنڈ ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں ہمارے لیے. لیکن توصیف نے جو آغاز کیا پہاڑی سے تھوڑی شکل نکالی, لیکن بعد میں جب حمد کا پہلی جو استائی پیش کی وہ بہت خوبصورت تھی. لیکن انترے میں نئی جگہ لینے کے خیال میں وہ واپس اسی انداز پہ چلے گئے ٹوٹل جو نصرت صاحب کا انداز تھا. پہلے انہوں نے ساری اپنی جگہ کہی ہے, پوری ایسی ایک ڈیفرنٹ سے ڈیفرنٹ کہتے آئے, مگر جب دوبارہ گئے پھر دوسری بات یہ کہ سب نے ایک ایک انترا پڑھا ہے. انہوں نے 2 انتروں میں اپنی شکلیں دکھانے کی 2 انترے پڑھے ہیں انہوں نے, اور دونوں میں چاہا ہے کہ میری بات سنی جائے, کوشش کی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ پہلے ہی ٹون کو یہ قائم رکھتے اور اسی میں رہتے تو جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے بھی وہی بات کی کہ مختلف انداز دکھایا اور اپنی شکلیں دکھائیں, ساری نہ دکھاتے مگر اتنی دکھاتے جتنے دکھانے کے بعد آپ کی خوبصورتی والا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے دیکھیں سر ان کا پکا ہے, وہ ساری ہم جانتے ہیں کہ بڑے اچھے ہیں, مگر ایک ہوتی ہے لسنر فٹیگ. جی وہ ہوتا ہے کہ جب بہت ہی کوئی چیزیں ایکسٹرا آرڈنری ہو رہی ہو نا, آپ کی ٹیون کی سملیرٹی نہیں آپ کو ہٹ ہو رہی ہوتی. ہاں یہ لسنر فٹیگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, بندہ کہتا ہے اچھا یار رہتے ہار لین ہوئی, وہ آگے ہمیں سمجھ سر ہے سب کچھ ہے. جل شانہ اللہ جل شانہ تو رحیم ہے تو کریم ہے, تو رحیم ہے تو کریم ہے, تیری شان سب سے عظیم ہے, جہان دونوں بنائے جس نے, وہ رنگ و بو سے سجائے جس نے, وہ کون ہے کون ہے کون ہے
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، رب رب کر دیا بڈھڑے ہو گئے اے پنڈت ملا سارے، تے رب دا کھوج کھرانا لبا، اے منتاں کر کر ہارے، تے رب ہے کتھے؟ رب تیرے بلے شاہ کہندے رب تیرے اندر وسدا، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دل کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے بندہ، اے بندہ تیرے اندر بھی کئی بت موجود ہیں، تو کیا صرف پتھر کے تراش ہو؟ پتھر کے تراش ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ذرا آڈینس کی طرف بھی چلتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی جی رضوان ذرا مائک پہنچا دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم پہلے والی لائن میں، ہاں ان کو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہیں جی آپ کے؟ ٹھیک یہ ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں جی، جو سیٹ پہ کبھی ادھر آ رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں؟ وہی دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ بچے نے فل ادھم مچایا ہوا ہے، یہاں ادھر ادھر ہیں۔ کیا حال ہے بھائی، کیا نام ہے ان کا؟ آپ کا کیا نام ہے بتائیں؟ یہ واسم خان، روبا وسیم خان۔ اوہ ہوئے ہوئے، اچھا جی۔ اور دوسری کا کیا نام ہے جی؟ علما وسیم خان، ارین وسیم، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ عائشہ وسیم۔ 4 بچے ہیں آپ کے؟ اور وسیم صاحب کدھر ہیں؟ 4 دفعہ وسیم صاحب کا نام جاب آگے کر رہے ہیں۔ جاب پر ہیں جی۔ اچھا جی، تو مجھے بتائیں ان تینوں میں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا چوتھا بھی ہے؟ پیچھے کھڑی ہے، ہاں وہ عائشہ وسیم۔ اوہ عائشہ وسیم، 4 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ برکت۔ میری 5 بیٹی ہیں۔ ارے ماشاءاللہ، اچھا جی، واہ 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 واہ۔ تو رضوان جی میرا خیال ہے تو پھر 5 کے 5 ٹیسٹ لینڈ یہاں دیں آج، یہ تو 5 یہاں جائیں گے ہی جائیں گے بچوں کے لیے۔ ٹیسٹ لینڈ دیں بچوں کو، اور لائف اورا جو ہے وہ لائف اورا بھی دیں اور ٹیسٹ لینڈ بھی دیں۔ اور مجھے بتائیں ماشاءاللہ 5 بچوں میں سے سب سے زیادہ شرارتی کون ہے؟ شرارتی وہ سب سے جو چھوٹی ہے۔ چھوٹی ہے، ہوئے 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 ہوئے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ شرارت کیا ہوتی ہے، مگر اس کو کہا کہ اچھا یار میرے تے مدعا پاتا ہے تسی۔ قابو نہیں آ رہی نا وہ۔ ہاں بالکل بالکل۔ چلیں جی مائک ذرا اوپر پہنچا دیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر، آپ کا نام؟ میرا نام کاشف ہے، میں اور میری بیگم آئے ہیں۔ کاشف صاحب ماشاءاللہ، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جی پرائیویٹ جاب کرتا ہوں۔ اچھا پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، اور ہماری بھابھی؟ وہ گھر پر ہوتی ہیں، وہ میرے پہ حکومت کرتی ہیں۔ سر یہ تو یہ حکومت کر کے یہ حال ہوا ہے آپ کا؟ جی تبھی دیکھیں، پیچھے سے دیکھیں گے تو کافی حال ہو گیا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں ماشاءاللہ شادی کتنا سال ہو گئے؟ 28 سال ہو جائیں گے جی 28 مارچ کو۔ یہ خوشی کی بات ہے، دکھ کی بات نہیں جو آپ اتنے دکھ سے کہہ رہے ہیں 28 سال ہو جائیں گے، مطلب ماشاء کہیں 28 سال ہو جائیں گے جی ہمیں۔ ہے خوشی کی بھی ہے، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کس خوشی کی ہے۔ نہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اسی طرح سلامت رکھے۔ جزاک بھابھی اللہ۔ سے بھی ذرا بات کرنا جی چاہوں بات رائزن اور یونیک کی طرف سے گفٹ جو ہے وہ اس کپل کی۔ میں کہوں گی جی آپ نے حکومت کی 28 سال،
कभी इन्होंने रिजीम चेंज करने की कोशिश की? सेवरल टाइम्स। अच्छा जी, चलो जी, आगे दे दे माइक। एक और बहन हमारे साथ है। थैंक यू। हो गए जी, चलो जी, आ जाते हैं जी, वापस आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, अब वापस आ चुके हैं। अब आपको थोड़ी सी अपडेट भी दे दे आज का जो राउंड था। आप पूछ रहे हैं कि अच्छा जी आज हमने कोई स्कोर नहीं दिया, कोई कुछ नहीं बताया। सबसे पहले तो हमद का राउंड आज कंप्लीट हुआ है। हम सब ने अपने स्कोर्स दे दिए हैं जो कि एक्यूमुलेट होंगे, अगले राउंड में हो जाएंगे। फिर अगले राउंड की जो परफॉर्मेंस होगी उसके भी पॉइंट्स एक्यूमुलेट होंगे। दोनों राउंड्स के जब पॉइंट्स हो जाएंगे एक शख्स एलिमिनेट होगा। आज के जो पॉइंट्स हैं, बहुत से लोगों की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस गई है और बहुत से कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम हुआ। लेकिन ये पॉइंट्स आपको अगले एपिसोड में पता लगेंगे, क्योंकि कल हम लोग बताएंगे आपको, कल हम आपको बताएंगे कि कौन एलिमिनेट हो रहा है। अच्छा, कल के लिए आज चुके हम थी, तो कल के लिए शहजाद भाई मनकबत है जो ये जी, कल मनकबत है। उसके बारे में जरा टिप्स बता दें इनको कि अगर इन्होंने तैयार करना होगा तो क्या क्या चीजें आप देखें। कलाम का चुनाव अच्छा होना चाहिए उसमें। सर, ये दो बातें बड़ी बुनियादी बात है। पहले तो मनकबत के मानी क्या है ये जानना जरूरी है, ये बताना जरूरी है। वो टाइम भी जरूरी नहीं है। नहीं, वो हमारे अभी है टाइम, मतलब हमें ये सपोर्ट करें कि हम ये मतलब ये 7 मिनट 1 मिनट है। बस आखिरी बात ये, मनकबत यानी अल्लाह करीम की हम उसकी शान है, नात सैयद आलम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त और शान और वस्फ़ है। हम तो किसी भी प्यारी हस्ती यानी औलिया इकराम, ऊपर चलते जाएं तो अहले बैत थार असहाब, ये तमाम की किसी इनकी मनाकिब, इसको मनाकिब यानी उनकी शान में लिखे हुए अशार को मनाकिब कहा जाता है। तो इस और उसमें भी गुल्फ का पहलू नहीं होना चाहिए, उसमें भी तजावुज का पहलू नहीं होना चाहिए, हम मनकबत के अंदर भी। तो कल इंशाल्लाह मनकबत का राउंड है, आप लोगों से मुलाकात होगी सबसे कल इंशाल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारा अगला सेगमेंट शुरू होने वाला है जो कि है आज के टॉपिक। हमारे मेहमान भी आने वाले हैं। आप देख रहे हैं शहर रमज़ान। विल बी राइट बैक।